سو میں اس لیے صدفین کانسرٹ پہ آ رہا ہوں کہ دھیان میں رکھے گا اس قوم کے لیے دروازہ بند کر دیا، ہمارے لیے بھی دروازہ بند کیا گیا ہے نا، ذوالقرنین نے ہماری سیفٹی کے لیے بھی وہ دروازہ بند کیا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ پورٹل ٹوٹنی ہے تو یہ کیونکہ چارج ہے نا، ایک طرف چارج ختم کریں گے دوسری طرف بھی تو چارج ختم ہو جائے گا، سو they will enter here۔ میرے کہنے کا بیسک مقصد یہ ہے، کیونکہ اس کا دجال سے کنیکشن ہے، کہ جب دجال نے کوئی بھی پورٹل کھولنی ہے نا جدھر وہ اس کا یعقوب کا دوسری تعلق نہیں ہے، مگر چونکہ اس نے کچھ چارج کریٹ کرنا ہے میگنیٹک یا توڑنا ہے، تو جو زمین کا ذوالقرنین نے چارج بیلنس کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا نا، تو جیسے ہی دجال نے آنا ہے کچھ عرصے میں دجال نے جب مرنا ہے، ٹھیک ہے، تو ساتھ ہی یاجوج ماجوج نے آ جانا ہے۔ غور سے سمجھیے اس بات کو کہ اس دور میں یہ سارے راستے جو ہے نا ایکسیسیبلٹی بند ہوئی ہوگی، کھل جائے گی سب کی جو بھی بند ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ذوالقرنین از دا لاسٹ آف دا پرسن جس کے بعد یہ پورٹل جو تھیں، اس میں میرا خیال یہ میری رائے ہے کہ اس نے ساری پورٹل بند کر دی، ہاں، کیونکہ وہ کسی ایک بیلنس کے اندر فزکس کے کانسیپٹس ہیں سارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ساحل ادیم صاحب کے سورہ کہف کے حوالے سے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں جو رائے وہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ساحل ادیم صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ذوالقرنین جو تھے انہوں نے تمام پورٹلز بند کر دیے تھے۔ بہت آسان سی بات یہ ہے کہ اگر ذوالقرنین نے تمام پورٹلز بند کر دیے تھے تو ان کا عہد کیا تھا؟ ویکیپیڈیا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ذوالقرنین جو ہیں ان کا عہد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ ان کی عمر بھی بتائی جاتی ہے گویا 700 سال کے قریب تھی، یعنی یہ وہی عرصہ ہے جس میں انبیاء کرام کی عمر خاصی لمبی ہوتی تھی۔ اگر حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ساحل ادیم صاحب کے بقول انہوں نے تمام پورٹلز بند کر دیے تھے تو پھر وہ پورٹلز بعد میں کیسے کھل سکتے ہیں؟ اگر وہ پورٹلز اب دوبارہ دجال کے دور میں ہی کھلنے ہیں تو پھر درمیانی واقعات جتنے بھی انہوں نے بیان کیے انبیاء کرام کے حوالے سے، چاہے وہ اصحاب کہف کے حوالے سے ہوں، چاہے حضرت موسیٰ و خضر کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ لیٹلی 15ویں صدی میں بیسل میں جو وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے پھول کھلتے دیکھے، پرپل فلاورز، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے، پورٹل کھلے اور دو مخلوقات آپس میں لڑائی کر رہی ہیں۔ اس طرح کے بہت سے واقعات جہاں پہ ان غیبی راستوں یا پورٹلز کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا، اگر وہ تمام کے تمام حضرت ذوالقرنین نے بند کر دیے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اگر حضرت ذوالقرنین تھے تو ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور اصحاب کہف کے حوالے سے جو وہ پورٹلز کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کس حد تک مشکوک ہو جاتا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے۔ اگر ساحل ادیم صاحب اس کا جواب یہ دیں کہ انبیاء کرام تو خود پورٹلز کو کھول سکتے ہیں تو یس، اس میں تو ہم بھی متفق ہیں کہ یہ طاقت تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ضرور دیتا ہے کہ اگر کوئی غیبی راستہ جانتے ہیں تو انبیاء ہی جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ پھر ساری وہ محنت جو وہ عام لوگوں کے حوالے سے کر رہے ہیں، جس میں وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم غیبی راستوں کو کھولیں گے، کیسے ہم دجال سے بچ سکتے ہیں، یہ غور کرنا کتنا ضروری ہے۔ اگر حضرت ذوالقرنین نے یہ دروازے بند کر دیے ہیں، یہ پورٹلز بند کر دیے ہیں، ساری پورٹلز بند کر دی ہیں، تو پھر اور دجال کے زمانے میں کھلیں گی تو یہ ساری بحث، یہ سارا موقف، یہ سارا ایتھوس اور یہ سارا تھیسس جو ہے یہ کہاں کھڑا ہے، اس کے بارے میں آپ فیصلہ کیجئے۔ میرے خیال میں کچھ ریویژنز کی ضرورت ہے جس کو ساحل ادیم صاحب اگر کریں تو وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے شاید بیان کر پائیں۔ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ خود اس معاملے میں کسی حد تک کسی درجے میں کنفیوژن کا شکار ہیں۔ آخری بات یہ کہ حضرت ذوالقرنین کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا، کچھ سکالرز نے، کہ یہ وہی الیگزینڈر دی گریٹ جو بڑا بادشاہ تھا، سکندر اعظم، جس نے ویسٹ سے ایسٹ تک کا سفر کیا تھا، یہ وہ تھا۔ اس پہ بہت سارے علماء کرام نے جب ریسرچز کی تو علماء کرام نے اپنی تفاسیر میں لکھا کہ قطعی نہیں، یہ وہ نہیں ہے۔ اس سکندر اعظم کی، الیگزینڈر دی گریٹ کی عمر بہت تھوڑی تھی، اور جن ذوالقرنین کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے وہ قریباً 700 برس ان کی عمر تھی۔ تو یعنی ان دونوں میں کوئی مطابقت نہیں ہے، سکندر اعظم الیگزینڈر دی گریٹ قطعاً حضرت ذوالقرنین نہیں ہے۔ آخری بات یہ کہ ساحل ادیم صاحب آسمانی سفر کے حوالے سے اور فرشتہ ہونے کے حوالے سے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کوٹ کرتے ہیں وہ بھی قابل تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ہم کسی اور ویڈیو میں پھر کمپلیٹلی تذکرہ کریں گے اور ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا وہ روایت
کیسی ہے اور کیا وہ یہی بات کرتی ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جو ساحل ادیم صاحب کا موقف ہے اس کو بھی اگلی ویڈیو میں اپنا موضوع بحث بنائیں گے اور اس پر بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ساحل ادیم صاحب حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جو بات کرتے ہیں وہ آخر کس حد تک کنفیوژن کا شکار ہے اور آخر وہ کس حد تک آسمان سے متعلق ہے یا وہ زمین سے متعلق۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، ایسے ہی کسی اور موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔